بدعت ہے، ایسا نہ کرو، اور یہ توحیدی کلچر کا حصہ نہیں ہے، یہ توحیدی کلچر کا حصہ ہے۔ یہ جو نظریں ہوتی ہیں، یہ جو نیازوں کا سلسلہ ہوتا ہے، اسے باقی رکھیے۔ انہوں نے مثال دی کہ بیٹا یہ گھر پہ جو نظر ہوتی ہے 13 رجب کو، 27 رجب کو، 22 رجب کو، کنڈے ہوتے ہیں، کنڈا کہا جاتا ہے بعض علاقوں میں۔ 27 رجب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شب مبعث ہے، شب معراج ہے، اس لیے حضور کی نظر ہوتی ہے، حضور کی طرف سے مومنین ایک دوسرے کا منہ میٹھا کرتے ہیں۔ 13 رجب کو کچھ کہنے کی بات؟ 13 رجب کو صدف کعبہ سے موتی پیدا ہوا۔ کعبہ گوہر نہیں، صدف ہے، اور صدف کی قیمت صرف گوہر کی خاطر ہوتی ہے۔ صدف کی ذاتی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، صدف کی حیثیت گوہر کی خاطر۔ جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت ہے، نظر ہوتی ہے۔ تو بہرحال کہ یہ نظریں ہوتی ہیں، تمہارے گھر بھی ہوتی ہے؟ میں نے کہا جی ہوتی ہے۔ کہ پورا شہر چکھنے کے لیے آتا ہے؟ جی آتا ہے۔ کہ یہ بتاؤ جو چیز رکھی جاتی ہے چکھنے کے لیے وہ ختم ہوتی ہے یا چکھنے والے ختم ہوتے ہیں؟ میرا خیال ہے یہ بچہ بھی سمجھ جائے گا۔ جو چیز چکھنے کے لیے رکھی جاتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، چکھنے والے باقی رہتے ہیں۔ کہ قرآن کہہ رہا ہے ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی بالآخر موت نابود ہو جائے گی، نفوس باقی رہیں گے۔ قرآن پیغام فنا نہیں، پیغام بقا ہے۔ بہرحال نکال دیں دل سے وہم موت کا۔ حضرت میر تقی میر نے کس دلاویز انداز میں کہا ہے کہ مرگ ایک ماندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر۔ مرگ ایک ماندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر۔ دم توڑنا نہیں ہے، دم کا ٹھہرنا ہے۔ تو سورہ مبارکہ یاسین، میر نے تو اور بھی بہت کچھ کہا ہے۔ میر کی شاعری میں عرفانی پہلوؤں کا جائزہ نہیں لیا گیا۔ میر کے 72 نشتر تلاش کیے گئے، جب ادبا شعرا سامنے ہوتے ہیں تو میری وہ رگ بھی پھڑکنے لگتی ہے۔ اب شاکر حسین شاکر صاحب تشریف فرمائیں اور حضرات یہاں تشریف فرمائیں۔ یہ ابھی تک